بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت کی کہانی۔ مشہور اسلامی اسکالر امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے عقائد کی وجہ سے قید کر دیا گیا۔ سخت حالات کے باوجود انہوں نے لکھنا اور پڑھنا جاری رکھا اور دوسروں کو علم حاصل کرنے اور اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی۔ ایک دن وہ ایک ساتھی قیدی نے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ہمارے مشکل حالات کے باوجود آپ اپنے کام کے لیے اتنے صبر اور لگن سے کیسے رہتے ہیں؟ تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں نے یہ سیکھا ہے کہ حقیقی آزادی ہمارے جسمانی ماحول میں نہیں بلکہ ہمارے دل و دماغ میں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں گے ہم اندھیروں میں بھی سکون اور اطمینان پا سکتے ہیں۔ امام عبد القیم رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت اور لگن نے دوسرے قیدیوں کو متاثر کیا اور جلد ہی وہ بھی علم حاصل کرنے اور اپنے ایمان میں اضافہ کرنے لگے۔ انہوں نے مل کر جیل کو سیکھنے اور روحانی ترقی کی ایک متحرک کمیونٹی میں تبدیل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کا واقعہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عاجزی اور ہمدردی کے لیے مشہور تھے۔ ایک دن مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو اپنا بوجھ اٹھانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حضرت عمر خود بوجھ اٹھاتے ہوئے اس کی مدد کے لیے دوڑے۔ جب اس عورت نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں تمہاری طرح کا اللہ کا بندہ ہوں۔ عورت حیران رہ گئی اور کہنے لگی، تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو پھر بھی مجھ جیسی بوڑھی عورت کی مدد کے لیے عاجزی کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، حقیقی قیادت، اقتدار یا حیثیت میں نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت کرنے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے میں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی کہانی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ ایک کامیاب کاروباری خاتون تھیں اور ابتدائی مسلم کمیونٹی کے لیے طاقت کا ستون تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والی خاتون تھیں، جنہوں نے ظلم و ستم کے سیاہ ترین دنوں میں ان کا ساتھ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب پر آپ سے انکار کے لیے دباؤ ڈالا گیا تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہیں اور کہنے لگیں، اللہ کی قسم آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی یا رسول اللہ، خواہ سارا عرب آپ کو رد کر دے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور غیر متزلزل یقین نے پیغمبر اور ابتدائی مسلمانوں کو متاثر کیا اور ان کی میراث دنیا بھر کے مسلمانوں کو متاثر کرتی ہے۔ نتیجہ عبد القیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ حقیقی طاقت ہمارے ظاہری حالات میں نہیں بلکہ دل و دماغ میں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے اور دوسروں کی خدمت کر کے اندھیرے میں بھی سکون، اطمینان اور آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی مثالیں ہمیں ثابت قدم رہنے اور مصیبت کے وقت ہمت دکھانے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔